گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام سے برکتیں لینی ہیں، کمال کا کلام، اعلیٰ حضرت کیا شاندار شخصیت ہیں۔ ایسا لگتا ہے نبی پاک کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کی تعریف بیان کرنا یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد تھا۔ آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، نارملی دنیا میں جو شعراء ہیں جو اپنے محبوب کی شان یا عشقیہ شاعری کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے محبوب کی زلفوں میں گم ہونے کی بات کرتے ہیں، اس کی زلفوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے نعت شریف کے اندر ادب کے دائرے میں اور عشق کے دائرے میں رہ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہوگا؟ اور ایک شعر میں نہیں، بلکہ یہ پورا کلام ہی گیسو ہی کی زمین پر ہے، یعنی ہر شعر کے اختتام پر لفظ گیسو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو رب عز و جل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آج بات ہوگی زلف مصطفیٰ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کی، تصور جانا میں گم ہو کر نبی پاک کے خوبصورت سراپے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آقا کی زلفوں کا تصور جمائیے اور اس کلام میں کھو جائیے۔ سبحان اللہ، کمال کیا ہے، یقین کریں اعلیٰ حضرت نے، ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ اللہ غنی۔ اب ذرا پہلے اس کی مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ دوش کہتے ہیں کاندھا، اچھا گوشت کہتے ہیں کان، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب خانہ بدوش آوارہ بے سہارے جس کو آپ کہہ لیں۔ اچھا اب ذرا آئیے کہ سہارے سے مراد مددگار جو ہوتے ہیں، سہارا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت کا تخیل کیا ہے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مبارک زلفیں کانوں تک ہوتی تھی نا، تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ کان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ گار امت کی فریاد سنتے ہیں، یعنی یہ زلفیں اشارہ کرتی تھی کہ یہ کان تمہارے لیے ہیں، اے امتیوں اپنی فریادیں پہنچاؤ۔ اور جب یہ زلفیں کبھی کاندھوں کو ٹچ کرتی نا، تو اب کاندھوں کی طرف اشارہ ہوتا کہ یہ گھبراؤ نہیں امتیوں، تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کاندھے کافی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا یہ زلفوں کا جو اوپر نیچے ہونا ہے، کانوں تک ہونا ہے، یہ کانوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کان جو ہیں امتیوں کی فریاد سننے کے لیے ہیں، اور جب کاندھوں تک زلفیں پہنچ جائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ یہ کاندھے بڑے مضبوط ہیں، اور یہ کاندھے اے امتیوں تمہارے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کے یہ اشارے ہیں۔ لکھتے ہیں، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔
سبحان اللہ۔ جب بھی گیسوؤں کی بات ہوتی ہے تو شعراء اس گیسو کو کالی گھٹا سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے کس گھٹا کی بات کی ہے اور کہاں برسنے کی بات کی ہے؟ میٹھے اسلام میں لکھتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ سوکھے دھانوں سے مراد دھان کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی باڑی کو۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے اعمال کی کھیتی بے حد سوکھی ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے آقا، بالکل سوکھا نامہ اعمال ہے آقا۔ آپ کے گیسو کالی گھٹا کی بن کر، ابر رحمت بن کر کچھ بوندے مجھ پر بھی گر جائیں تو میری یہ جو اعمال کی کھیتی سوکھی ہے آپ کی رحمت کی نگاہ سے یہ بھی ہری بھری ہو جائے گی۔ رحمت کی نگاہ پڑ گئی تو میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں لکھا نا، جو 4 زمانوں میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ انا فی عطشوں وسخا کا اتم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ انہی گیسوؤں سے ایک بار پھر التجا ہے کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے۔ اب شفاعت کا منظر کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ سلسلہ پاک کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سلسلہ پاک کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ اعلیٰ حضرت شفاعت کے منظر کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بروز قیامت اللہ عز و جل وہ مقام محمود عطا فرمائے گا، شفاعت کا مژدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو ملے گا، تو اب نبی پاک سر انور جب نعمت شکر ملنے کی برکت سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی نعمت ملنے کی برکت سے جب سجدہ شکر ادا کریں گے، یقیناً جب میرے آقا سجدہ فرمائیں گے تو زلف مبارک بھی، نبی پاک کے گیسو مبارک بھی جھک جائیں گے، اور ان کا جھکنا 2 وجہ سے ہوگا۔ ایک تو زلف بھی گویا سجدہ شکر ادا کر رہی ہوں گی، اور دوسرا گناہگاروں کو اشارہ کرنے کے لیے کہ آ جاؤ سیاہ کاروں، شفاعت کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ تمہیں اشارہ مل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہ کلام میں لکھتے ہیں نا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں، ٹوٹے زنجیریں، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ گویا یہ زلفیں اشارہ کر رہی ہوں گی کہ آ جاؤ گناہگاروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے شفاعت کی خیرات بٹ رہی ہے۔ اللہ غنی، کیا منظر ہوگا۔ ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت اسی شفاعت کا منظر اور گناہگاروں پر شفقت کا انداز بیان کرتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اب یہ گیسوؤں کا کردار وقت شفاعت کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت وہ بیان کر رہے ہیں کہ سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، ہاں سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے
کرتے ہیں اشارے گیسو سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سبحان اللہ، گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوؤں کی خوشبو کی بات نہ ہو تو بات کیسے پوری ہوگی؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھینی خوشبو سے مراد ہلکی ہلکی نہایت ہی عمدہ خوشبو کو بھینی خوشبو کہا جاتا ہے۔ مہکنا یعنی معطر ہو جانا۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے زلفوں کو رب عز و جل نے کیسے باغ کے پھولوں سے بسایا ہے، سوارا ہے کہ جدھر جاتے ہیں آپ کی ذات کی قسم وہ کوچہ و بازار مہک جاتے ہیں، ایسے کہ دنیا کے کسی پھول سے یہ خوشبو نہیں ملتی، یقیناً جنت کے پھولوں ہی سے رب عز و جل نے آپ کی زلفوں کو سوارا ہوگا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تو ایسی خوشبو پھوٹی کہ اس طرح کی خوشبو میں نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہ تھی، سونگھی بھی نہ تھی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی زلفوں کے مہکنے کا یہ عالم ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے نبی پاک تو ایسے مہکے مہکے ہیں کہ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج بھی کوئی مدینہ منورہ پہنچ جائے، بس شرط ایک ہی ہے، عشق والی ناک ہو تو آج بھی میرے آقا کی خوشبو وہاں محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اور اعلیٰ حضرت خود اپنے ایک اور کلام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک گلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں سے میرے آقا گزر کر گئے ہیں۔ لکھتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ تو وہ گلیاں مہکتی کیوں نہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے کیسے پھولوں سے پیارے آقا کے ان گیسوؤں کو سوارا تھا اور ان گیسوؤں کو وہ برکتیں اور خوشبوئیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے۔ شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو۔ شانہ قدرت، یہاں قدرت کا ہاتھ، یاد رہے یہاں مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہاتھ مبارک ہے، لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولیاء کرام سے محبت فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا یہ مضمون ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لے تو پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہاں یہ استعارہ ہے کہ رب کی قدرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔
تو شانہ قدرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو کیوں کہا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف ہاتھ اٹھاتے دریائے رحمت بہہ جاتا، میرے آقا جس طرف اشارہ فرماتے وہ چیز ان کے تابع ہو جاتی۔ ارے نبی پاک زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف ہاتھ اٹھاتے وہ 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا، سورج کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ واپس پلٹ آتا۔ اللہ نے اس ہاتھ کو وہ قدرت عطا کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شانہ قدرت سے مراد یہاں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس شعر سے مراد یہ ہے اللہ عز و جل نے آپ کو آپ کے گیسو سنوارنے کے لیے بڑی قدرتوں اور طاقتوں والا ہاتھ عطا کیا ہے، جس کی ایک انگلی کے ایک پورے کے ایک اشارے سے آسمان کے چاند کا کلیجہ چر جائے، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ اگر اس ہاتھ کو خالی پیالے میں رکھ دیں تو اس انگلیوں سے 5 آب رحمت جاری ہو جائے، جس سے پورا لشکر سیراب ہو جائے، پھر کبھی پانی ختم نہ ہو۔ یہ بابرکت اور قدرتوں والا ہاتھ آپ نے کئی سینوں پر پھیر کر 20 سالوں کا کفر و شرک نکال دیا اور ان کے سینوں کو مدینہ بنا دیا۔ آقا اس ہاتھ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مبارک گیسوؤں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بھی کیسے پیارے عطا کیے ہیں۔ گویا ان گیسوؤں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ گیسو کتنے پیارے ہیں جس کو سنوارنے والے ہاتھ بھی اتنے بابرکت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو۔ شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہا تیرے سنوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے، کیسے ہاتھوں نے شاہا تیرے سنوارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے، لکھتے ہیں، اور یہ مقطع ہے، یاد رہے مقطع کلام جو ہے وہ اترے کلام ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اب دیکھیں نا، زلفوں کو سنوارنے کی بات بھی ہو گئی، زلفوں کی خوشبوؤں کی بات بھی ہو گئی، زلفوں کو سر سے جدا ہونے کا تذکرہ بھی ہوا، زلفوں کی خوبصورتی پر حوروں کے واری واری ہونے کی بات بھی ہو گئی، مگر انہی زلفوں میں میرے آقا مبارک تیل بھی تو لگاتے تھے نا۔ اس تیل کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کر رہے ہیں، سنت بھی ہے تیل لگانا اور اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اچھا پہلے تو اس کے مشکل معنی سمجھ لیجئے، بوندے سے مراد قطرے ہے، لٹانے سے مراد نچھاور کرنا ہے۔ اور اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جس طرح پسینے کے قطرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر موتی کی طرح معلوم ہوتے تھے، جی ہاں، یہ کئی احادیث میں پیارے آقا کا حلیہ بیان کرنے والوں بھی نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں بھی لکھا تھا، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ اور اب بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک کی جو بالوں سے مبارک میرے آقا کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے، اور بعض اوقات وہ تیل مبارک جو ہے زلفوں سے ٹپکتا بھی تھا اور چمکتا بھی تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو یہ تیل موتیوں کی طرح چمکتا ہے نا، اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپک نہیں رہی، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ستاروں سے بھرپور رات رخ ودھا پر ستارے نچھاور کر رہی ہے۔ اللہ غنی۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا ہو تو کوئی در رضا پر حاضری دے، سیکھے کہ پیارے آقا کی تعریف بیان کیسے ہوتی ہے۔ نبی پاک کی زلفوں سے ٹپکنے والے تیل کے قطروں کو کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں، لکھتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی
صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ بہت پیارے انداز میں سنا، اب مزید دیدار کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اور مبارک گیسوؤں کا دیدار، گیسوؤں والے آقا کا دیدار بھی جلد نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نبی پاک کی گیسوؤں کے سائے میں جمع ہونا نصیب کرے۔ اسی شعر پر، اسی دعا پر ہم اپنے آج کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔